ہم سیلف ڈسکوری کیوں کر رہے ہیں؟ سوچا آپ نے اس بارے میں؟ اس لیے کہ جب ہمیں یہی نہ معلوم ہوا کہ ہم کون ہیں، پھر ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارے بنانے والے نے ہمیں کیوں بنایا؟ جیسا کہ سورج کو پتہ ہے، دریا کو پتہ ہے، ہواؤں کو پتہ ہے، اور پھر دنیا کے لوگوں میں آ جاتے ہیں، سلائی مشین کیوں بنی، مائکرو ویو کیوں بنا، فریج کیوں بنا، ہم سب جانتے ہیں نا۔ سلائی مشین سے مائکرو ویو والا کام نہیں آپ لے سکتے، فریج سے آپ سلائی مشین والا کام نہیں لے سکتے، اس سے بھی آپ سب واقف ہیں۔ تو آپ کو اللہ نے بنایا اور آپ کے اندر مختلف صلاحیت رکھی اور بہترین صلاحیتیں آپ کے اندر رکھی۔ آپ جس کے لیے بنے، یہ بھی آگے ہم دیکھیں گے، سارا اس پہ بات کریں گے، وہ آپ سے کام لیا ہی نہیں کیا، اور آپ سے وہ کام لیا گیا جس کے لیے آپ بنے ہی نہیں تھے۔ تو ہمارا مقصد ہے کہ ہم اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے جو ایک ہی دفعہ ہمیں ملی ہے، ہم اس کو اچھی طرح دیکھیں، کیونکہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمیں اس نے بنایا کہ یہاں بھیجا ہے، تو ہم سے اسی نعمت کے اندر رہ کے اپنے لیے جنت کا بہترین درجہ حاصل کرنا ہے۔ مشہور زمانہ اور مصنف روبن شرما کچھ لوگوں کو ٹریننگ دے رہے تھے۔ تمام شرکا میں انہوں نے ایک سیب تقسیم کیا اور کہا اسے کھائیے۔ سب نے کھا لیا، کوئی جلدی کھا گیا، کوئی تھوڑا سی سپیڈ کم تھی، شور و غل مچ گیا، ہوگی مشق ختم۔ اس کے بعد انہوں نے نیا سیب نکالا اور سب کو دیا، اور دینے سے پہلے کہا یہ آپ کی زندگی کا آخری سیب ہے، اسے آخری سیب سمجھ کے آپ کھائیں۔ اب شرکا آرام سے بیٹھے، تسلی سے انہوں نے سیب کو دیکھا، پھر آرام آرام سے اس کو مزے لے کر کھایا۔ ہر فرد اپنے سیب کے ذائقے سے محفوظ ہو رہا تھا، کسی کو جلدی نہیں تھی۔ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ سیب ان کی زندگی کا آخری سیب ہے، تو اسے مزے سے کھا رہے تھے، کیونکہ اس کے بعد ملنا نہیں تھا۔ اس مشق کے بعد روبن شرما کہتے ہیں کہ یہ لمحہ جو آپ گزار رہے ہیں نا، یہ بھی آخری سیب ہے۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے، یہ جو آپ میری بات سن رہے ہیں، آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے، یہ لمحہ نہ میں روک سکتی ہوں، نہ آپ روک سکتے ہیں، نہ یہ لمحہ دوبارہ آئے گا۔ ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والا لمحہ ہمیں موت کے قریب، زندگی سے دور، بڑھاپے سے قریب، جوانی سے دور، آگے آگے ہی بڑھا رہا ہے۔ تو ہر لمحہ آپ کا آخری سیب ہے۔ آپ جو دن گزار رہے ہیں وہ بھی آخری سیب ہے، یہ وقت جو آپ گزار رہے ہیں یہ بھی آخری سیب ہے، مگر ہمیں وہم ہوتا ہے کہ یہ آخری سیب نہیں، یہ آخری لمحہ نہیں، چنانچہ ہم اپنی زندگی سے لطف نہیں اٹھا پاتے۔ ہم دنیا کے کیلنڈر پہ لاکھ جادو کر لیں، ممکن ہی نہیں کہ آج کا دن آپ کی زندگی میں دوبارہ آئے۔ ہم کئی دفعہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور جوانی یاد کر رہے ہوتے ہیں، بچپن یاد کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ لمحہ جس میں ہم سے کوئی بہت بڑی بھول ہوئی، غلط فیصلہ ہوا، غلطی ہوئی، ہم کہتے کاش کہ وہ لمحے لوٹ کے آ جائیں، نہیں ہوتا۔ تو کیوں ہم بیٹھے اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ابھی اسی وقت اس لمحے کو سلام کیجیے اور خوش دلی سے اس کا استقبال کیجیے۔ آج سے آغاز کیجیے، اسی وقت آغاز کیجیے۔ ابھی کے لمحے جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں، ان کو پرمسرت گزاریے، ان کو اللہ کا انعام سمجھیے، ان کو بہترین استعمال کیجیے۔ جب کبھی بھی آپ کوئی لمحہ، کوئی گھڑی، کوئی ایونٹس، کوئی موقع ضائع کرنے لگے تو آخری سیب والی بات کو یاد کر لیجیے گا۔ میں نے اپنی زندگی کو ایک ایک لمحے کو گین کیا، ایک ایک لمحے کو استعمال کیا، ایک ایک گھڑی کو استعمال کیا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ یہ جو گھڑی ہے کل میری زندگی میں نہیں آئے گی۔ آج سے 25 سال پہلے کا جو دور تھا، اب وہ آج 25 سال کے بعد نہیں آئے گا، اور آنے والا دور وہ کیا ہوگا اس کو سوچنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ میرے رب نے جو لمحہ دیا ہے
اس لمحے کو مجھے کیسے استعمال کرنا ہے، یہ میرا پرابلم ہونا چاہیے. کسی کو بھی یقین نہیں کہ وہ آنے والے کل میں زندہ رہے گا یا نہیں. یقین صرف یہی ہے کہ اس وقت سانس چل رہی ہے، میں بول رہی ہوں، آپ تک آواز پہنچی، آپ سن رہے ہیں. جب کل کا یقین ہی نہیں ہے تو پھر آج کا دن دنیا کا سب سے قیمتی دن ہے، کیونکہ یہ دن دوبارہ نہیں آئے گا. آج سے 10 سال پہلے بھی آپ یہی سوچتے تھے کہ ابھی بڑا وقت پڑا ہے. آج بھی اس دھوکے میں ہے کہ ابھی بہت وقت ہے. یقین کیجیے ہماری زندگی کے لمحات تیزی سے کم ہو رہے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ برتھ ڈے منا رہے ہیں، ہر سال زندگی کم ہونے کی خوشی منا رہے ہیں. کہاں کی یہ عقل مندی ہے کہ گزرے ہوئے لمحات، گزری ہوئی جوانی کے لمحات، صحت کے لمحات، اس کی خوشی منائیں؟ یہ عقل مندی ہے؟ عقل مندی تو یہ ہے کہ گزرنے والے وقت کو شاندار بنایا جائے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کہتا ہے میرا کل آئے گا تو میں کیا کروں گا، اس کا کل کبھی نہیں آتا. جو کہتا ہے میرا کل آئے گا تو میں کروں گا، اس کا کل کبھی نہیں آتا. کیوں کل کے لیے آپ بیٹھے ہیں؟ ابھی اٹھے. اداس ہیں، ابھی اٹھے، فریش ہوں، نہائیں، اپنا اچھا سوٹ زیب تن کریں، جیولری پہنیں. کس لیے رکھی ہوئی ہے؟ کل پہنیں گے، فلاں شادی پہ پہنیں گے، فلاں کی خوشی میں پہنیں گے. اللہ نصیب کرے، پر ہمیں پتہ ہے کہ ہم وہ دیکھ بھی پائیں گے کہ نہیں. اب بھی اٹھیں، اسی لمحے اٹھیں. اگر اپنے آپ کو پہچان لیا نا، آپ جو چاہتے ہیں کریں، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں کریں. آپ کو یہ کیوں فکر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، میں پتہ نہیں ایسا کرنا بھی چاہیے کہ نہیں. مجھے نیکی کرنا چاہتے ہیں، بڑے آگے لمبے لیکچر چلیں گے. اگر زندگی نے وفا کی، اللہ کا حکم ہوا تو کوشش کروں گی کہ آپ میں ایک بہت بڑی چینجنگ آئے، بہت بڑی تبدیلی آئے جو دنیا بھی دیکھے گی انشاءاللہ. آپ 100 سال پیچھے چلے جائیے اور ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ 100 سال پہلے تو ہمارے والدین بھی نہیں تھے، ہمارے وجود کی تو بات ہی دور کی رہی. اس طرح آپ 100 سال آگے کا چلیں سوچتے. غور کیجئے، ہم ہوں گے؟ نہیں، ہمارا نام بھی نہیں ہوگا. جب پہلے ہمارا وجود ہی نہیں تھا، ہمارا نام ہی نہیں تھا. اور جب ہم دنیا پہ جی رہے ہیں تو بس یہ میرا وجود ہے، یہ میرا لمحہ ہے، یہ میری زندگی ہے، بس یہ آخری سیب ہے، یہ گھڑی، یہ لمحہ، یہ مجھے ملا ہے. میں اس کو تیز تیز کیوں کھاؤں، ہڑپ کیوں کر جاؤں کہ ابھی اور ملیں گے. زندگی تو ایک بار ملی ہے، ہم نے ایک بار کی زندگی کو ایک دم سے ہڑپ کر کے ضائع کر دیا. ہم نے زندگی سے فائدہ اٹھانا اور دوسروں کو فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں بنایا، اور ایسی زندگی ہماری گزرتی جا رہی ہے بیکار میں. تو زندگی صرف ایک بار ملتی ہے. اب یہ آدمی کے اپنے اوپر ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کامیاب بناتا ہے یا ناکام. وہ اس پہلے اور آخری موقع کو استعمال کرتا ہے یا اس کو کھو دیتا ہے. تو ہمارے لیکچر کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے سوالوں کے ہمیں جواب مل جائیں. میں خوش رہنا چاہتی ہوں تو خوش رہیں. اٹھیے اور اپنے آپ کو نئے سرے سے تیار کیجئے، اور آج کے بعد آپ نے ایک ایک لمحے کو استعمال کرنا ہے. جو آپ کرنا چاہ رہے تھے وہ آپ نے کرنا ہے. جو یہ نہیں کہ جو معاشرے نے آپ سے کروایا، جس میں معاشرے نے آپ کو مبتلا کر دیا، وہ نہیں. وہ بھی کریں اگر آپ کے اوپر کوئی ایسی ذمہ داری ہے، لیکن آپ کیا ہیں آپ وہ کریں. دیکھیے گا آپ ہمیشہ خوش رہیں گے. تو آج کا کوسچنز یہی ہے، دوبارہ پچھلے سے یہ ریلیٹڈ ہے کہ آپ مجھے ضرور فیڈ بیک میں بتائیں کہ آپ نے اپنے اندر جھانکا. کیونکہ جب پرسنل میں کسی سے بات کرتی ہوں تو بڑی بڑی خواہشیں ہیں، بڑی بڑی آرزویں ہیں، چھوٹی چھوٹی معمولی جو وہ نہیں کر سکے، آج سے ہم کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.